व्यू 360 में। मुत्तहिदा अरब अमारात को अरबों डॉलर के हथियारों की फरोख्त का मुआहदा। ट्रंप इंतजामिया को हिज़्ब इख्तिलाफ ही नहीं, रिपब्लिकन्स की जानिब से भी रुकावटों का सामना। तेजाब के हमले का शिकार मर्द भी होते हैं। कहानी अहमद इकबाल की, जिसका सब कुछ छिन गया सिवाय उसकी हिम्मत के। और वाशिंगटन की सालाना हॉलिडे मार्केट, कोरोना वायरस ने रौनकें मांद कर दी। इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान सिफारती ताल्लुकात कायम करवाने पर मुखालिफिन तक ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत की, मगर यूएई को हथियार फरोख्त करने पर सदर की अपनी जमात भी अब मुखालिफत कर रही है। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूँ सारा जमान। साल 2020 के अगर अहम तरीन वाक़यात पर नज़र डाली जाए तो एब्राहम अकॉर्ड्स, वो मुआहदा जिसके ज़रिए सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल के मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम करवाए, नुमाया हैसियत रखता है। इस मुआहदे को बहुत से मुस्लिम ममालिक में अवामी सतह पर नापसंद किया गया। यूएई के साइबर सिक्योरिटी चीफ मोहम्मद हम्माद अल कुवैती ने इस हफ्ते बताया कि मुआहदे के बाद उनके मुल्क पर साइबर हमलों में भारी इजाफा हुआ। मुखालिफिन ने मुआशी सेक्टर को निशाना बनाया, लेकिन इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के कारोबारी हलकों में इस मुआहदे के बाद से हलचल मची हुई है। अरबों डॉलर के लेन देन की तवक्को है और ताउन के नए मौके तलाश किए जा रहे हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं कि ताल्लुकात के क़याम की तारीखी पेशरफ्त के मुआशी सतह पर कैसे नताइज अभी से सामने आ रहे हैं। इसराइल और मुत्तहिदा अरब इमारात के शहरी दोनों मुल्कों के दरमियान कारोबारी ताल्लुकात में इजाफे के इम्कानात पर बहुत पुरजोश हैं और उन्हें यकीन है कि ये दोनों मुल्कों की मईशत के लिए अच्छा होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात वाले मखसूस कामों में बहुत अच्छे हैं जिनमें हम इतने अच्छे नहीं। मसलन इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर, मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी, वहाँ बेशबहा वसाइल और तरसील के मौके हैं। वो दरअसल मशरिक की तरफ जाने का रास्ता है। मेरा एक इमाराती दोस्त कहता है कि इसराइल नए काम शुरू करने वाली और हम इन कामों में बेहतरी लाने वाली कौम है। और क्राउड नामी एक ऑनलाइन कंपनी ने हाल ही में अबू धाबी के अल नबूदा ग्रुप के साथ 10 करोड़ डॉलर्स का मुआहिदा किया है। सबसे जबरदस्त बात यह है कि मुख्तलिफ शोबों पर तवज्जो किस कदर वसी होगी। ये महज साइबर सिक्योरिटी या दुबई पर बेहतरीन बंदरगाह की वजह से वसाइल या इमाराती एयरलाइंस इत्तेहाद की वजह से हवाबाजी से मुताल्लिक नहीं है, बल्कि ये तवज्जो शहरों में स्मार्ट टेक्नोलॉजी, मुतबादिल तवानाई, खुराक के तहफ़्फ़ुज़, सहरा से मुताल्लिक टेक्नोलॉजी, तालीम से मुताल्लिक टेक्नोलॉजी और सेहत आमा पर होगी। मुत्तहिदा अरब इमारात में भी इसराइली सरमायाकारों के साथ इश्तिराक पर बहुत जोश और वलवले का इजहार हो रहा है। अगर आप अबू धाबी पर नजर डालें तो वहाँ पॉलिसी साजी का एक तसलसल है, एजेंडे के हसूल के लिए प्रोग्राम्स का तसलसल है, मालूमात तक रसाई बहुत है और सबसे अहम बात जिस पर हमें बहुत फख्र होता है कि हम चीज़ों को अमली तौर पर करने का एक मखसूस तरीका रखते हैं। लेकिन शुरू के इस जोशो खरोश के साथ कुछ लोग एहतियात बरतने को कहते हैं, क्योंकि दोनों अतराफ एतमाद का रिश्ता बनाने में वक्त लगेगा। इसराइल का कारोबारी कल्चर बहुत लेन देन वाला है। इसराइली बहुत बेसब्रे लोग हैं। हमें एक मुआहिदा करना है, बस एक हफ्ते में। आप एक हफ्ते के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात नहीं जाएंगे कि मुआहिदा कर लें। लोगों को पहले आपको जानने की जरूरत होगी, उन्हें आप पर एतबार करने की जरूरत होगी और ये कारोबार करने का बहुत ही मशरकी तरीका है। इसराइल और मुत्तहिदा अरब इमारात के दरमियान बराह रास्त परवाज़ों का सिलसिला शुरू हो गया है और इसराइली सयाह धड़ाधड़ दुबई जाने के टिकट्स खरीद रहे हैं। मुबस्सिरीन उम्मीद करते हैं कि आने वाले सालों में दोनों मुल्कों में सयाहत में इजाफा होगा और अरबों डॉलर्स के कारोबारी मुआहिदे होंगे। लिंडा ग्राइंडस्टीन की रिपोर्ट के साथ नीलूफर मुगल, वॉइस ऑफ अमेरिका। एब्राहम अकॉर्ड्स को तो वाशिंगटन में सराहा गया, मगर अब ट्रंप इंतजामिया मुत्तहिदा अरब अमारात को 23 अरब डॉलर से ज़्यादा के हथियार फरोख्त करने के मुआहदे को तेज़ी से आगे बढ़ाना चाह रही है और सदर की अपनी जमात भी इसके हक में नहीं। पहले देखते हैं कि मुआहदा है क्या। 23 अरब डॉलर से ज़्यादा की इस डील के तहत अमरीका कमोबेश 50 F-35 फाइटर जेट्स, 14,000 से ज़्यादा बम और गोला बारूद और 18 इंतहाई एडवांस्ड रीपर ड्रोन्स मुत्तहिदा अरब अमारात को फ़रोख्त करेगा। अब तक अमेरिका ने इतनी बड़ी तादाद में किसी एक मुल्क को अपने ड्रोन्स नहीं फ़रोख्त किए। अब किसी भी मुल्क को हथियारों की फ़रोख्त के बारे में इंतज़ामिया अमरीकी कांग्रेस को आगाह करती है, जो इस मंसूबे को मुस्तरद या फिर इसमें तब्दीली का मुतालबा कर सकती है। अब तक 3 अमरीकी सेनेटर्स, जिनमें से एक रिपब्लिकन हैं, इस डील के खिलाफ 4 मुश्तरका करारदादें मुतारिफ करा चुके हैं। सदर की जमात के अरकान और हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमाओं को खदशा है कि इस वेपन्स डील से मशरिक़ वस्ता में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ सकता है
وہ اسرائیل کے ساتھ سالوں سے جاری اس اصول کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جس کے تحت امریکہ مشرق وسطی میں کسی کو اتنے یا ایسے ہتھیار فروخت نہیں کرے گا جس سے اسرائیل کو حاصل عسکری برتری خطرے میں پڑ جائے۔ مشرق وسطی دنیا کا وہ حصہ ہے جہاں امریکہ نے پچھلی 2 دہائیوں کے دوران سب سے زیادہ مالیت کے ہتھیار فروخت کیے۔ سعودی عرب دنیا بھر میں امریکی ہتھیاروں کا پہلا اور اسرائیل تیسرا سب سے بڑا خریدار ہے۔ اس فہرست میں UAE کا نمبر فی الحال 10واں ہے۔ کئی ڈیموکریٹک ارکان کانگریس اور انسانی حقوق کی تنظیموں کو یہ خدشہ بھی ہے کہ متحدہ عرب امارات کو فروخت ہونے والے ہتھیار یمن کی جنگ میں شہریوں کے خلاف استعمال ہو سکتے ہیں۔ اس ڈیل کے خلاف سینٹ میں جمع کرائی گئی قراردادوں پر رائے شماری کی آخری تاریخ 11 دسمبر ہے، ورنہ یہ متروک ہو جائیں گی، جس سے ٹرمپ انتظامیہ کے لیے UAE کو ہتھیار فروخت کرنے کا راستہ صاف ہو جائے گا۔ ٹرمپ انتظامیہ کے آخری دن ہیں، اس ڈیل کا کیا مستقبل ہو سکتا ہے؟ ہماری ساتھی نیلوفر مغل نے اسی بارے میں سابق امریکی سفیر جیرالڈ فیئرسٹین سے بات کی، جن کا کہنا ہے کہ قانون سازوں کی جانب سے اس طرح کی قراردادیں ڈیل پر عمل درآمد میں تاخیر کا باعث تو بن سکتی ہیں، اسے روک نہیں سکتی۔ It's bipartisan. There are Republican and Democrat. ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس دونوں اس کوشش میں شریک ہیں، لیکن ان کوششوں کی تاریخ یہ ہے کہ کسی بھی فروخت کو ایسی اکثریت کے ساتھ مسترد نہیں کیا جا سکا کہ وہ صدر کے ویٹو کو روک سکے۔ لہٰذا اگر کانگریس نے فروخت کے خلاف ووٹ دیا تو صدر کو اس قانون سازی کو ویٹو کرنے کا موقع مل جاتا ہے، اور کانگریس میں کبھی بھی اس ویٹو کو مسترد نہیں کیا گیا۔ جہاں تک بائیڈن انتظامیہ کا تعلق ہے تو سوال یہ ہے کہ ان کی پوزیشن کیا ہوگی۔ اگر اس وقت ان کی حکومت ہوتی تو کیا وہ اس کی منظوری دیتے یا نہیں؟ میرا اس بارے میں اندازہ یہ ہے کہ وہ اسلحے کی فروخت کے معاملے پر متحدہ عرب امارات سے لڑائی کا فیصلہ نہیں کریں گے۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ اگر اس وقت یہ فروخت منظور ہو جاتی ہے تو بائیڈن انتظامیہ اسے برقرار رکھے گی۔ ویپن سیل اور متحدہ عرب امارات کو امریکی اسلحے کی فروخت کتنی اہم ڈیل ہے؟ Well, I think that the real meaning of the sale is that میرے خیال میں اسلحے کی فروخت کا اصل مطلب متحدہ عرب امارات کو اسٹریٹجک شراکت دار کے طور پر امریکہ کے مزید قریب لانا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک انتہائی اہم فروخت ہے۔ پہلی بار علاقے کے اسلحے کے ذخائر میں F-35 شامل ہوگا، جو امریکہ کا جدید ترین طیارہ ہے۔ بلا شبہ فروخت کا دوسرا حصہ جس پر اتنی توجہ نہیں دی گئی لیکن یہ اتنا ہی اہم ہے، اور وہ متحدہ عرب امارات کو مسلح ڈرونز اور اس کے آلات فروخت کرنے کی تجویز ہے۔ لیکن میرے خیال میں اسے امریکہ اور متحدہ عرب امارات کے درمیان قریبی سیکیورٹی تعاون میں ایک قدم کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ انسانی حقوق کے متزلزل ریکارڈ کی وجہ سے اور مشرق وسطی میں اسلحے کی ایک ممکنہ دوڑ کی وجہ سے امریکہ کو جدید ہتھیار UAE کو نہیں دینے چاہیے، جس سے اسرائیل کی سلامتی کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ اسرائیل کی سلامتی کا مسئلہ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے مابین تعلقات معمول پر لانے کے معاہدے کی صورت میں حل ہو چکا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اسرائیلیوں نے امریکہ کی طرف سے F-35 فائٹر جیٹس کی فروخت پر آمادگی کا اظہار کیا ہے، اور یہ بحث نہیں کہ اس سے اسرائیلی سلامتی کو نقصان پہنچے گا، اور امریکہ اسرائیل کی عسکری سبقت کے اصول کی پاسداری کر رہا ہے۔ تو متحدہ عرب امارات کو F-35 کی فروخت اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان بدلتے تعلقات کی عکاس ہے، اور دونوں کے درمیان سفارتی تعلقات معمول پر لانے کے معاہدے کا مطلب یہ ہے کہ اب اسرائیل UAE کو اپنا مخالف نہیں سمجھتا۔ نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن کے لیے مشرق وسطی میں امریکی خارجہ پالیسی کے اعتبار سے ہتھیاروں کی یہ فروخت ایک اضافی چیلنج بن سکتی ہے۔ ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ عہدہ سنبھالنے کے بعد صدارتی حکم نامے کے ذریعے اس ڈیل کو روک دیں۔ متحدہ عرب امارات نے حال ہی میں یونان کے ساتھ بھی ہتھیاروں کی فروخت کا ایک معاہدہ کیا ہے، اور اس ڈیل سے ترکی پریشان ہے، کیونکہ اس سے ترکی کے مطابق مشرقی بحیرہ روم میں طاقت کا توازن بگڑ سکتا ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ بحیرہ روم کے متنازع پانیوں پر ایک ترک جنگی طیارہ ایک یونانی جنگی طیارے کو روکتا ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اس علاقے میں توانائی کے وسیع ذخائر موجود ہیں۔ دونوں ممالک کی فضائیہ ایک ہی قسم کے طیارے استعمال کرتی ہے، جو طاقت کے توازن کی علامت ہے، لیکن یونان نے حال ہی میں متحدہ عرب امارات کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ کیا ہے جو ترکی کے لیے تشویش کا باعث بن رہا ہے۔ When they come together in the Mediterranean Agency, this will be جب وہ بحیرہ روم بحیرہ ایجین میں اکٹھے ہوں گے تو اس سے طاقت کا توازن تو بدلے گا۔
کہاں؟ فضائی طاقت میں. کیوں؟ متحدہ عرب امارات اگر یونان کے ساتھ مل کر F-35 خریدتے ہیں تو یہ ترکی کے مفادات کے منافی ہے. متحدہ عرب امارات امریکہ کے تقریباً 50 جدید ترین لڑاکا طیارے F-35 خریدنے جا رہا ہے. یونان بھی طیارے کی خریداری کا خواہاں ہے، لیکن ترکی پر روس سے ایک میزائل سسٹم لینے کی پاداش میں یہ جیٹ طیارے خریدنے پر پابندی ہے، کیونکہ واشنگٹن کا کہنا ہے کہ روسی سسٹم امریکی F-35 کی اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کو بے اثر کر سکتا ہے. یونان جنگی جہازوں کے ساتھ ترکی کے قریب مصر اور متحدہ عرب امارات کی افواج کے ساتھ مشترکہ بحری مشقیں کر کے انقرہ پر مزید دباؤ ڈال رہا ہے. تجزیہ کار اسے خطے میں انقرہ کی بڑھتی ہوئی تنہائی کی علامت قرار دے رہے ہیں. There is an increasing block, increasing antipathy. ترکی کے خلاف رکاوٹوں اور عداوت میں اضافہ ہو رہا ہے اور ترکی اس کا مزید متحمل نہیں ہو سکتا. اسرائیل، مصر، سعودی عرب اور امارات، میرا مطلب ہے سب اس کے خلاف ہیں. وہ یہ نہیں چاہتا. لہٰذا ترکی کا ارادہ تھا کہ وہ وہاں لیڈر بنے، ایک علاقائی کھلاڑی بن جائے. اب قطر واحد ملک ہے جو ترکی کی حمایت کرتا ہے. اگلے ہفتے یورپی یونین کے اجلاس میں یونان اس کے علاقائی پانیوں کی خلاف ورزیوں پر ترکی کے خلاف پابندیوں کا مطالبہ کرے گا. ترکی کے یورپی یونین کے تعلقات اب کہاں کھڑے ہیں، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یورپی یونین کے استنبول دفتر کی جگہ اب ایک ریسٹورانٹ ہے. Their aim is to introduce gradual sanctions. ان کا مقصد بتدریج پابندیاں متعارف کروانا ہے، لیکن یہ یورپی یونین یا ترکی کے مفاد میں نہیں ہوگا. بات چیت اہم ہے. پابندیوں کو متعارف کرانے سے مشرق بحیرہ روم میں ترکی کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اس ہفتے یورپی یونین کے سربراہی اجلاس سے قبل انقرہ نے بحیرہ روم کے متنازع پانیوں میں توانائی سے متعلق تحقیق کرنے والے بحری جہازوں کو واپس بلا لیا ہے اور ڈائیلاگ پر زور دیا ہے. نئے کووڈ لاک ڈاؤن اور پابندیوں کے پس منظر میں ترکی کو یورپی یونین کی پابندیاں پہلے سے کہیں زیادہ نقصان پہنچا سکتی ہیں. ڈورین جونز کے ساتھ نخبت مالک، وائس آف امریکہ. مشرق وسطیٰ کے حالات ہوں یا دنیا کا کوئی اور خطہ، اہم خبریں آپ کو ملیں گی ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پہ. ہماری تمام تر کانٹینٹ آپ ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ بھی پڑھ اور دیکھ سکتے ہیں. facebook.com/VOA اردو کا پیج مستقل اپڈیٹ کیا جاتا ہے. ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھیں، سنیں اور پڑھیں VOA اردو کی اسمارٹ فون ایپ پر. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں. پاکستان میں تیزاب پھینکنے کے واقعات کا نشانہ عموماً خواتین بنتی ہیں اور اسے انہی سے جڑا ایک جرم سمجھا جاتا ہے، مگر سچ یہ ہے کہ مرد بھی اس کا شکار ہوتے ہیں. کراچی سے محمد ثاقب آج کہانی لے کر آئے ہیں احمر اقبال کی، جو تیزاب کے ایک حملے میں بری طرح جھلس گئے. آئیے دیکھتے ہیں کہ اپنی زندگی کے ٹکڑے انہوں نے کس بہادری سے سمیٹے ہیں. آج سے 4 سال پہلے میرے ساتھ ایک حادثہ رونما ہوا ہے. وہ یہ تھا کہ ایک لڑکے نے میرے اوپر تیزاب ایسڈ یعنی کہ تیزاب پھینک دیا تھا، جس کی وجہ سے میری دونوں آنکھیں متاثر ہوئی ہیں، میرا چہرہ گھسک ہوا ہے اور میرے جسم کے بیشتر حصے میں تیزاب گرا ہے اور میرا جسم پورا جھلس گیا تھا. احمر کو رشتے سے انکار کرنے پر تیزاب کے حملے کا نشانہ بنایا گیا تھا. اس حملے میں وہ بری طرح جھلس گئے. ان کی بینائی بھی چلی گئی مگر انہوں نے ہار نہ مانی. چھوٹی الائچی کوٹ کر بلکہ لذیذ کھانے پکانے کے گر سیکھے اور اب آن لائن کلاسز کے ذریعے دوسروں کو یہ ہنر سکھانے میں مصروف ہیں. بہت سارے لوگ مجھ سے کوکنگ سیکھ رہے ہیں اور الحمدللہ کھانا بنا کے رہے ہیں اور الحمدللہ میں بہت ساری ڈشز بنا سکتا ہوں. اس کے علاوہ بہت سارے ساسز ڈرنکس میں آسانی سے بنا لیتا ہوں. تیزاب کے حملے میں احمر بری طرح جھلس گئے تھے اور بمشکل اپنی جان بچا پائے. اب تک ان کے کم از کم 35 آپریشنز ہو چکے ہیں. 4 سال قبل احمر اقبال کی زندگی میں آنے والے اس اندھوناک حادثے نے ان کی زندگی کو روک سا دیا تھا، لیکن ان کی جامد زندگی میں ایک بار پھر رنگ بھرنے میں جس ادارے کا ہاتھ ہے وہ ایسے افراد کی مدد کے ساتھ ان کا مفت علاج بھی کرتے ہیں. یہ پکچرز جو ہے نا یہ ایک کہانی ہے ساری. اسماعیل اگین فاؤنڈیشن تیزاب گردی کا نشانہ بننے والے درجنوں افراد کے علاج اور بحالی کا کام کر رہی ہے. متاثرین کی اکثریت تو خواتین پر مشتمل ہوتی ہے مگر سربراہ مسرت مصباح کا کہنا ہے کہ تنازع اور دشمنی کے نتیجے میں مرد بھی اس ہولناک جرم کا نشانہ بن جاتے ہیں. لڑکوں کے اندر بھی جو واقعات ہوتے ہیں اس میں
کسی لڑکی سے کوئی اور بھی انٹرسٹڈ ہو تو اگر وہ لڑکی کی تک رسائی نہ ہوئی تو وہ لڑکی کو نشان عبرت بناتے ہیں. دوسرا پھر دشمنی ہوتی ہے. تو اس میں چلو ہم مانتے ہیں کہ کہیں تعلیم کا فقدان ہے تو وہاں پہ مذہب سے بہت بہت دوری ہے. مسرت مصباح کہتی ہیں کہ خواتین کی طرح مردوں کے لیے بھی سب سے بڑا چیلنج خود کو دوبارہ معاشرے کے لیے قابل قبول بنانا ہوتا ہے. ایک بالکل ہی ڈیفارم اور مسخ شدہ چہرہ یا جسم جو ہے اس کے لیے کون اس کو ایکسیپٹ کرے گا. لیکن جہاں برائی ہوتی ہے وہاں پر اچھائی بھی ہوتی ہے. ہم کوشش تو یہ کرتے ہیں کہ ہم ان کی ایسی ٹریننگ دیں جو کہ جس میں وہ کسی کے پر ڈیپینڈنٹ نہ ہوں. پاکستان میں سخت سزاؤں کے باوجود تیزاب کے حملوں کا نشانہ بننے والے قوانین کا سہارا کم لیتے ہیں. اس کی ایک وجہ دشمنی بڑھنے کا خدشہ بھی بتائی جاتی ہے. شاید تعلیم کا فقدان ہے. ہمارے لوگوں کے اندر اویئرنیس نہیں ہے. وہ نہیں سوچتے کہ یار ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں کہ اس سے سامنے والے کی زندگی تو متاثر ہوئی ہے. اپنی زندگی میں لوگوں نے اس یہ کام کر کر جو ہے نا ایک اذیت ڈالی ہے. تو بس میں نے تو خیر سوچا نہیں تھا کہ ایسا ہوگا لیکن الحمدللہ میں نے اس کو سروائیو کیا. تیزاب گردی میں ملوث مجرمان کو سزا دینے کے واقعات آہستہ آہستہ بڑھ تو رہے ہیں لیکن متاثرین کی مشکلات وہیں ختم نہیں ہو جاتی. انہیں خوشحال زندگی کی طرف لوٹنے کے لیے ایک طویل سفر سے گزرنا پڑتا ہے جس میں وہ اکثر تنہا ہوتے ہیں. محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی. کوئی ذرا بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے کارٹونز کو ایک بہت مؤثر ذریعہ سمجھا جاتا ہے. ان کی مدد سے بچے ہلکے پھلکے انداز میں بہت سی سنجیدہ اور اہم باتیں سیکھ لیتے ہیں. پاکستان میں اینیمیشن کا کام فی الحال محدود پیمانے پہ ہو رہا ہے لیکن حال ہی میں لاہور کے نیشنل کالج آف آرٹس کی طالبہ کی بنائی اینیمیٹڈ فلم نے بھارت کے ایک فلمی میلے میں ایوارڈ جیتا. مزید بتا رہے ہیں ضیاء الرحمان. کہا جاتا ہے کہ آرٹ کی کوئی سرحد نہیں ہوتی. اس کو ثابت کر دکھایا نیشنل کالج آف آرٹس کی طالبہ ماریہ جاوید خان نے. بھارت کے جھارکھنڈ فلم فیسٹیول میں ان کی بنائی مختصر دورانیے کی فلم رڑا کو بہترین اینیمیٹڈ فلم کا اعزاز حاصل ہوا ہے. رڑا پشتو میں روشنی کو کہتے ہیں. فلم کی کہانی بچوں کو صاف ستھرا ماحول فراہم کرنے کے گرد گھومتی ہے. اس کے دو کردار ہیں جن میں ایک لڑکا اور دوسری روشنی ہے. شروع میں لڑکا روشنی سے پریشان ہوتا ہے لیکن پھر اسے روشنی کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے جس کے بعد دونوں میں دوستی ہو جاتی ہے. بیسکلی جی جو اسٹریٹ آرٹ ایک کیریکٹر ہے میرا اور اس کی ایک سادہ سا کھمبا ہے. اس کی جو بیم ہے میں نے ایکچولی اس کو کیریکٹر بنا دیا کہ اس کی بیم کے اندر آنکھیں ہیں. سو بیسکلی یہ پہلے کوئی ایسا کیریکٹر رہا نہیں ہے. اٹس اے ٹوٹلی نیو آئیڈیا جس کو میں لے کے چلی اینڈ دیٹ از اے پرو سوشل لائٹ. اور یہ بچہ جب غصے میں اسٹریٹ لائٹ توڑ دیتا ہے سو یہی اس کو خواب میں آ کے اس کو بچاتا ہے اور یہ پرو سوشل کو پروموٹ کر رہا ہے بیہیویئر کو. جھارکھنڈ فلم فیسٹیول میں دنیا کے 50 ملکوں سے تعلق رکھنے والے افراد کا کام شامل تھا. NCA کے شعبہ ڈیجیٹل آرٹس کے انچارج صوفی بلال خالد کے مطابق پاکستان میں سن 2000 میں ملٹی میڈیا کا کام شروع ہوا لیکن ابھی تک صرف نجی ویڈیو گیم ہاؤسز ہی بن سکے ہیں جبکہ آرٹس کی جانب سرکار کی سطح پر کم دلچسپی کے باعث پاکستان میں اینیمیشن کی نئی ٹیکنالوجی اب تک نہیں آ پائیں. فائن آرٹس کے ساتھ جس طرح کا ہمارا سوسائٹی کا اور چیزوں کا رویہ ہے وہ ایک بہت میجر شاید ہمیں لگتا ہے. اگر ہم انڈیا کی بات کریں تو وہ 1960s سے گورنمنٹ نے خود انسٹیٹیوٹ کریٹ کیے ہوئے ہیں جو اینیمیشن کو سپانسر کرتے ہیں, پروڈیوس کرتے ہیں اور ایون کہ جتنے بھی ان کی ٹریننگ ہوئی ہے وہ ہالی ووڈ کے اینیمیٹرز آئے ہیں. اینیمیشن کو نوجوانوں تک پہنچنے کے لیے ایک طاقتور میڈیم سمجھا جاتا ہے. NCA کے طلبہ کہتے ہیں کہ ابھی پاکستان میں اینیمیٹڈ فلموں کے اوپر کام کا آغاز ہوا ہے. اگر انہیں وسائل مہیا کیے جائیں تو وہ زیادہ سے زیادہ تخلیقی کام کر سکتے ہیں. ماریہ مستقبل میں بچوں کے لیے سماجی اور مذہبی موضوعات پر مختصر اینیمیٹڈ فلمیں بنانا چاہتی ہیں. میں نے جب NCA جوائن کیا تھا تو آئی کیم اپ ود آئیڈیا کہ میں نے اینیمیشن اسٹوڈیو اپنا بنانا ہے. جو آئیڈیا اور کانسیپٹ میں لے کر آئی تھی اس کو بہت زیادہ پسند کیا گیا. انوائرمنٹل موٹیویشنل فلم کے طور پر مجھے ایوارڈ بھی اسی نامنی کی اسی کیٹیگری کا مجھے ملا ہے. میں نے NCA اور اس فیلڈ کو چنا ہی اس کانسیپٹ کے اوپر تھا. سو میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ اس کو بہت اپریشیٹ کیا گیا ہے. انڈیا میں بہت اس کو پسند کیا گیا ہے. پاکستان اینیمیشن کے میدان میں فی الحال بھارت سے خاصا پیچھے ہے لیکن بھارت کے ساتھ تناؤ کے ماحول میں ایک پاکستانی طالبہ کا وہاں ایوارڈ جیتنا تخلیقی میدان میں تعاون کے لیے خوشائند سمجھا جا رہا ہے.
ज़ियाउर रहमान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कोरोना से मुतासरा मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टरों का, अपनी सेहत खतरे में डालकर काम जारी रखने वाले नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ का शुक्रिया। पुलिस और सिक्योरिटी इदारों के अहलकारों का, फलाई इदारों और रज़ाकारों का, दर्स व तदरीस का सिलसिला जारी रखने वाले असातिज़ा का शुक्रिया। हुकूमती अहलकारों का, सहाफियों का, और आप सबका, क्योंकि हम सब मिलकर इस वबा को हराएंगे। दुनिया के बहुत से मुल्कों में क्रिसमस के दिनों में मार्केटें लगती हैं जिनकी रौनक ही इस बात का एहसास दिलाती है कि साल के बहुत ही ख़ास दिन आ गए हैं। लेकिन इस साल कोरोना वायरस के बायस मार्केटों की तादाद भी कम है और ग्राहकों का वो हुजूम भी नहीं। इमरान जदून हमें ले जा रहे हैं वाशिंगटन DC की सालाना हॉलिडे मार्केट में, जो 16 साल से शहर के मरकज़ में लगाई जा रही है, लेकिन इस साल कोरोना वायरस के असरात वहाँ भी नजर आ रहे हैं। चमकती हुई क्रिसमस लाइट्स और सफेद खैमों की एक लंबी कतार, ये है वाशिंगटन DC में वाक़े डाउनटाउन हॉलिडे मार्केट। इस साल कोरोना वायरस की वबा की वजह से DC की मेयर की तरफ से इंडोर डाइनिंग और शॉपिंग पर पाबंदी लगाई गई है, लेकिन इस मार्केट के मुंतज़मीन का कहना है कि उन्होंने लोगों की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए हर तरह के इक़दामात किए हैं। सिर्फ एक एंट्रेंस और एक एग्जिट है और लोग दाखिल होने से पहले कतार में खड़े होंगे। उनका दर्जा हरारत चेक किया जाएगा और इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि उन्होंने मास्क पहना हो और वो एक दूसरे से फासले पर रहें। जब वो दाखिल हो तो उनके लिए हैंड सैनिटाइजर रखा गया है और फिर वो सिर्फ एक सिम्प में चलेंगे और कोई एक दूसरे का रास्ता नहीं काटेगा और दुकानदारों के अपने बूथ के अंदर अपने प्रोटोकॉल हैं। इस हॉलिडे मार्केट में आने वालों में जोड़े, खानदान और दोस्तों के छोटे ग्रुप शामिल हैं। उनकी राय में इस वबा में ये और भी जरूरी है कि सब यहाँ आएं और इन छोटे कारोबारों को सपोर्ट करें। ये छोटे कारोबारों के लिए इंतहाई मुश्किल वक्त है। मेरे ख्याल में ये वाकई दिलचस्प और फ़ायदेमंद है कि हम इस तरह के आइडियाज़ को फ़रोग़ दे रहे हैं। यहाँ बहुत सारे छोटे कारोबार क्रिसमस के जज्बे को बरकरार रखने के लिए अपनी मसनूआत लोगों को बेच सकें। मैं और मेरी माँ घर से बाहर निकलना चाह रहे थे, लिहाजा हमने सोचा कि क्रिसमस का फेस्टिवल है, वहाँ चलते हैं। हम जानते हैं कि एक वबा फैली हुई है, लेकिन यहाँ मैंने देखा कि लोग फासले का बहुत ख्याल रख रहे हैं और सब ने मास्क पहना हुआ है। अमूमी तौर पर फुटपाथ पर लगने वाला ये आर्जी बाजार इस साल सड़क पर फैलाया गया है और वजह है कोविड-19 की आलमी वबा। डाउनटाउन DC बिजनेस इम्प्रूवमेंट डिस्ट्रिक्ट का कहना है कि इससे लोगों को समाजी फासला बरकरार रखते हुए खरीदारी में आसानी होगी। कर्टिस सीसल पिछले 4 सालों से नॉर्थ कैरोलिना से हर साल यहां आकर अपना स्टॉल लगाते हैं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो इस साल भी अपनी ग्लास मेकिंग का फन बराह रास्त लोगों से शेयर कर पाएंगे। हमारे पास अमूमन बहुत ज्यादा सार्फिन आते हैं, लेकिन हमें खुशी है कि हम इस वक्त यहाँ हैं। हमें यकीन नहीं था कि ये इस साल लग पाएगा और ये मार्केट किसी भी वक्त बंद हो सकती है। हम अब भी पुरुमीद हैं और बेहतरी की उम्मीद कर रहे हैं। कर्टिस शीशे से जानवर, परिंदे और कई दूसरी अशिया बराह रास्त लोगों के सामने बनाते हैं, लेकिन यहाँ ऐसे भी आर्टिस्ट हैं जो इस हॉलिडे मार्केट के लिए अपनी तैयारी महीनों पहले शुरू करते हैं। मैं अगस्त के महीने से मौसम सरमा के लिए ये चॉकलेट्स तैयार करने और क्रिसमस मार्केट में फरोख्त करने के लिए काम शुरू करता हूँ। ये आर्जी बाजार बज़ाहिर एक मामूल का तजुर्बा महसूस होता है, लेकिन एक आलमी वबा के माहौल में कस्टमर्स के लिए इसकी अहमियत मामूल की नहीं रही। डाउनटाउन हॉलिडे मार्केट क्रिसमस की शाम तक तकरीबन हर रोज खुली रहेगी और कारोबारों को उम्मीद है कि क्रिसमस का दिन करीब आने तक उनके बिजनेस में मजीद इजाफा होगा। इमरान जदून, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन DC। और इसी रंगारंग रिपोर्ट के साथ खत्म होता है हमारा आज का व्यू 360। प्रोग्राम के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिए। इसके लिए आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पे। इसके अलावा ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमारा हैंडल है @urduvoa। आज के लिए बस इतना ही। सारा ज़मान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।